ایک بادشاہ تھا، وہ بہت رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت خوبصورت تھی اور خدا ترس تھی۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ ان پر عمل کرتا تھا۔ ان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام نیلوفر تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی وہ صرف 10 سال کی تھی مگر تھی بہت ذہین۔ وہ پڑھائی میں بہت دلچسپی لیتی تھی۔ بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز سے اچھی کتابیں شہزادی کے لیے منگواتا تھا۔ شہزادی ان کو دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ شہزادی کے استاد اس کو مختلف مضامین پڑھاتے اور اس کی ذہانت اور دلچسپی کی وجہ سے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ شہزادی پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن باغ میں جا کر بیٹھ گئی۔ باغ میں خوبصورت پھول تھے اور پرندے چاروں طرف چہچہا رہے تھے۔ اسی دوران دربار کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا اور بادشاہ بھی باغ میں چلا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی نیلوفر وہاں بیٹھی ہے اور کیسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، پیاری شہزادی، آپ کیا سوچ رہی ہو؟ شہزادی بادشاہ کی آواز سن کر چونک گئی اور فوراً بادشاہ کے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، استاد پڑھا کر چلے گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، آج آپ نے کیا پڑھا؟ شہزادی نے جواب دیا، آج ہم نے امیر اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا ہے۔ پھر بولی، ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہوئی ہوں۔ مجھے ہر طرح کا عیش و عشرت میسر ہے۔ میں جو خواہش بھی کرتی ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے محل کی جانب چل پڑے۔ شہزادی ابھی بھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ابا حضور، میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی غریب شخص کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی۔ بادشاہ اس سوال پر بہت حیران ہوا اور بادشاہ کو اس بات کا کوئی جواب نہ آیا اور وہ خاموش رہا۔ شہزادی نے کہا کہ ابا حضور، استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ میں جس چیز کی خواہش کرتی ہوں وہ پوری کر دی جاتی ہے اور اگر کہیں باہر جاؤں تو بہت سے سپاہی میری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ آخر مجھ میں ایسا کیا خاص ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں؟ بادشاہ ان سب باتوں پر لاجواب ہو گیا اور فکر مند ہو گیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی ان سب باتوں کا کیا جواب دے اور اس کو مطمئن کیسے کرے۔ بادشاہ کے جو محافظ اس کے ساتھ چل رہے تھے وہ شہزادی کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ کو محسوس ہوا کہ وہ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے شہزادی کو لباس تبدیل کرنے کا کہا اور بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کو بتا دیں۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ پریشان نہ ہوئی اور بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری شہزادی اتنی کم عمری میں بھی ایسا سوچتی ہے۔ غریبوں کے متعلق شہزادی کا اس قدر اداس ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہے، ورنہ اس کے ہم عمر بچے تو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادی سے ان سوالات کے متعلق بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ یہ سوالات آخر شہزادی کے ذہن میں کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ اس بات سے مطمئن ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح بلائے جانے پر شہزادی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا بادشاہ نے ان سب باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائی اور بولی، امی حضور، جو پوچھنا ہے پوچھیے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کی بات پر ملکہ ہنسنے لگی اور بولی، شہزادی، آپ بہت شریر ہو گئی ہیں اور آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادی فوراً بولی، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا کہ وہ بات بادشاہ سلامت مجھے بتا چکے ہیں، آپ صرف مجھے اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ ملکہ کی باتوں سے شہزادی سنجیدہ ہو گئی اور بولی، امی حضور، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ابا جان تمام امیروں اور وزیروں کو بغیر کسی وجہ کے بیش بہا انعامات سے نوازتے ہیں اور وہ انعامات ان کو بادشاہ سلامت کی تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ ملکہ یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اچھا، اب آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ آخر آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، امی حضور، میں محل کی برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کرتی ہوں تو مجھے دور دراز بازاروں میں بہت سے بچے نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی ان کی بے عزتی کرتا ہے، کوئی جھڑکتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔
یہ سب دیکھ کر میں اداس ہو جاتی ہوں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ میں اگر محل میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی انہی کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنے بابا کا ہاتھ بٹاتی۔ امی حضور، میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے۔ یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں اور جب تعلیم مکمل کر لیں تب کسی کام کا سوچیں۔ یہ سب باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب ان کی رعایا ہیں۔ ذرا سی بات پر خوش ہو کر وزیروں اور امیروں کو انعامات دینے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری پر خرچ ہو۔ جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادی کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں بادشاہ سلامت بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس نے ملکہ اور شہزادی کی تمام باتیں سن لی تھی۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادی ادب سے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی، آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بچوں کو مزدوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے سرکاری مکتب کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ بچے وہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اس نے ملک میں جگہ جگہ مکتب بنوائے اور دور دور سے بہترین استاد منگوائے اور پورے ملک میں منادی کروا دی کہ آج کے بعد کوئی بچہ بھی مزدوری نہیں کرے گا۔ تمام بچے مکتب میں پڑھیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتب میں داخل نہیں کروائیں گے ان کو بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں گے، اور جو والدین اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے ان کو ماہانہ 1 اشرفی فی بچہ وظیفہ کے طور پر ملے گی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی تمام والدین نے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجا۔ وہ سب لوگ بادشاہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ ایک روز ملکہ اور شہزادی محل کی چھت پر کھڑی شہر کا نظارہ کر رہی تھی تو ملکہ کی نظر شہزادی نیلوفر پر پڑی جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ملکہ کو دیکھ کر بولا کہ امی حضور دیکھیے، شہر کے بازاروں میں ایک بھی بچہ مزدوری کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور کچھ ہی دنوں میں اس کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر کام کرنا شروع ہوئے تو اس ملک نے بہت ترقی کی۔ آس پاس کے ملک کے لوگ بھی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر بادشاہ کی بہت تعریف کرتے تھے اور اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک نیک دل شہزادی نیلوفر کا ہاتھ تھا۔